الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لائق سب تعظیم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، آج دو جون سن 2023 کا پہلا جمعہ ہے۔ چنانچہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے آج کے خطبہ جمعہ پر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا بیان آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ خطبہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے متعلق چند گزارشات انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل افراط و تفریط، فرقہ واریت، طنز و تنقید سے بچتے ہوئے خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان ہو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور ہم سب کو قرآن سے تعلق جوڑنے، قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کتاب کے پہلے منکر مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے، میرے احکام کے بدلے تم ثمن قلیل مت خریدو۔ اس آیت میں ایمان لانے کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس آیت کے آخری حصے میں اپنی ذات سے اللہ نے ڈرایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ جب کسی کو نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں، احسان یاد دلایا جاتا ہے، تو اس کے اندر وفا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بھی نعمتیں یاد دلائی گئیں تاکہ ان کے اندر وفا کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اس کتاب پر ایمان لائیں۔ اور پھر مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو پچھلی آیت ہے اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ نعمتیں یاد دلا کر ترغیب دی گئی ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ میں ترہیب کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ترغیب دے کر، شوق دلا کر کسی کام پر ابھارا جاتا ہے، کسی کام کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، کسی کام کا، کسی عمل کا شوق دلایا جاتا ہے، اور وہ ترغیب کے ذریعے، شوق کے ذریعے سے عمل پر آ جاتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ترہیب کے ذریعے سے عمل پر لایا جاتا ہے، جنہیں ڈرا کر کام پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خوبصورت اسلوب ہے کہ اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ جا بجا اللہ رب العزت نے لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے، شوق دلایا ہے، فضائل بیان کیے ہیں، جنت کا شوق دلایا، جنت کی نعمتوں کا شوق دلایا، اور جا بجا اللہ رب العزت نے ترہیب کو بھی بیان کیا ہے، جہنم کا ذکر بھی کیا، اپنی ناراضگی کا ذکر بھی کیا،
اپنی ذات سے ڈرایا، قبر کے عذاب سے ڈرایا، محشر کے دن کی سختیوں سے ڈرایا۔ تو قرآن مجید میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں آیت نمبر 40 میں بھی بنی اسرائیل کو ترغیب بھی دی گئی ہے اور ترہیب بھی دی گئی ہے۔ شوق دلا کر بھی ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اور اپنی ذات سے ڈرا کر بھی ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ کیا فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ اے بنی اسرائیل ایمان لاؤ اس چیز پر، اس کتاب پر کہ جو میں نے نازل کی۔ تو بنی اسرائیل وہ پہلی قوم ہے کہ جسے سب سے پہلے ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس لیے کہ جب کسی نیکی اور خیر کی دعوت دی جائے تو اس کی ابتدا، اس کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے، اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں سے کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرا محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ کے اندر سب سے پہلے ایک دعوت کا اہتمام کیا، جس میں اپنے قریبی خاندان والوں کو، اہل قریش کو مدعو کیا۔ ابو جہل کو بلایا، ابو لہب کو بلایا، اور جو دیگر قریبی رشتہ دار تھے ان کو اس دعوت میں بلایا، کھانے کا اہتمام کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جو کھانا تیار کیا تھا اس کی مقدار بہت کم تھی، غالباً ایک پیالے کی مقدار آپ نے کھانا تیار کیا، اور پھر آپ کے حکم سے جب صحابہ نے وہ کھانا تقسیم کرنا شروع کیا، جو آپ کے رشتہ دار اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک پیالہ کھانا سارے رشتہ داروں کو کافی ہو گیا، اور وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ پیالہ ایک ہے، سب کو اس میں سے دیا جا رہا ہے، مگر کھانا پھر ویسے کے ویسے ہی ہے۔ تو جب یہ کھانا تقسیم ہوا تو ابو لہب نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی، کہنے لگا کہ بھئی مان گئے اپنے بھتیجے کو کہ اس نے نہ جانے کیسا جادو کیا کہ اتنا سا کھانا سب کو کافی ہو گیا۔ ابو لہب کی اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایسا اثر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دینا چاہتے تھے، جو پیغام دینا چاہتے تھے، جو بات کرنا چاہتے تھے، وہ آپ سے بات نہ ہو سکی اور آپ نے مجلس کو برخاست فرما دیا۔ چنانچہ پہلی دعوت میں لوگ ویسے کے ویسے ہی کھانا کھا کے چلے گئے۔ آپ نے پھر دوسری دعوت کا اہتمام کیا، اور پھر فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن کو بلایا، کن کا نام لے کر حضور نے دعوت دی؟ یا معشر القریش، اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگوں، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور سب سے پہلی دعوت حضور نے اپنے رشتہ داروں کو دی۔
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اس آیت میں بھی جہنم سے بچانے کے لیے سب سے پہلی فکر جس کی جا رہی ہے اور جس کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنی ذات اور اپنے قریبی لوگ ہیں۔ تو نیکی کی اور خیر کی دعوت کا آغاز اپنے آپ سے، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں سے کرنا چاہیے۔ ہمیں تاریخ اسلام سے یہی ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم نے ہر چیز کا مطلب ہی الٹ نکالا ہوا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بات نہیں کرنی، بیوی کو دعوت نہیں ہے، بیٹیوں کو دعوت نہیں ہے، بچوں کو دعوت نہیں ہے، رشتہ داروں کو دعوت نہیں ہے، پڑوسی کو دعوت نہیں ہے۔ دعوت ہے تو اپنا محلہ چھوڑ کے، اپنی مسجد چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے چوتھے محلے جا کے دعوت دینا۔ چوتھے محلے والوں کی فکر ہے، دوسری بستی والوں کی فکر ہے، دوسرے شہر والوں کی فکر ہے، کرنی چاہیے۔ پوری کی پوری امت کی فکر میرے ذمے ہے، مگر آغاز اپنے گھر سے کریں، آغاز اپنی ذات سے کریں، اپنے گھر سے کریں، اپنے خاندان سے کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں، اپنے محلے والوں سے کریں، اپنے پڑوسیوں سے کریں۔ تو بنی اسرائیل چونکہ مدینہ کے اندر آباد تھے، مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، گویا کہ مسلمانوں کے پڑوسی اور مسلمانوں کے قریبی وہ یہ بنی اسرائیل تھے۔ تو سب سے پہلے انہیں دعوت دی جا رہی ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس لیے بھی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل اہل علم تھے، وہ لوگوں کے مقتدا تھے، لوگوں کا مرجع تھے، مسئلے مسائل میں، دینی رہنمائی میں۔ یہودی غیر یہودی، اہل کتاب غیر اہل کتاب، مشرکین عرب، وہ انہی بنی اسرائیل کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، انہی کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس وجہ سے بھی سب سے پہلے بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر، اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی۔ اچھا، اب اگلے حصے میں ایمان لانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کتاب پر تمہیں ایمان کیوں لانا چاہیے۔ فرمایا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر، وہ کتاب جو میں نے نازل کی۔ الہ العالمین ایمان کیوں لائے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا مصدقا لما معکم، اس لیے کہ یہ کتاب، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے یہ قرآن، مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے صحائف اللہ نے نازل کیے ہیں یہ قرآن ان تمام کے لیے مصدق ہے، تمام کی تصدیق کرتا ہے۔ پچھلی کتب کے لیے
قرآن مجید دو طرح سے مصدق ہے، دو طرح سے تصدیق کرتا ہے۔ ایک تو اس طرح کہ ان کے پاس جو کتاب تھی تورات، یہودیوں کے پاس تورات اور عیسائیوں کے پاس انجیل، تو ان کے پاس جو یہ کتاب تھی اس کتاب کے اندر قرآن کا ذکر موجود تھا۔ قرآن کیسا ہوگا، قرآن کی شان کیسی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کا وقت نزول کیا ہوگا، مقام نزول کیا ہوگا، کس ذات کے اوپر نازل ہوگا، کس ہستی کے اوپر نازل ہوگا، اور جس ذات اور ہستی پہ نازل ہوگا اس کا نام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی صفات کیا ہوں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی کتاب کے اندر موجود تھی۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو انہی صفات کے مطابق نازل ہوا، انہی صفات کے جیسا نازل ہوا جیسی صفات تورات میں موجود تھی، وہ صفات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور حضور کی جو صفات تورات میں موجود تھی، انجیل میں موجود تھی، وہ صفات حضور میں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن نے تورات کی تصدیق کر دی کہ جو پیشن گوئیاں تمہاری کتاب میں کی گئی تھی کہ اللہ کی آخری کتاب ایسی ہوگی، اللہ کی آخری کتاب کا مقام نزول مقام یہ ہوگا، اللہ کی آخری کتاب کا وقت نزول یہ ہوگا، اور اللہ کی آخری کتاب فلاں پیغمبر پر نازل ہوگی، اس کی صفات یہ ہوں گی، تو قرآن نے ان تمام باتوں کو سچا ثابت کر دیا، انہی صفات کے ساتھ قرآن نازل ہوا۔ تو اس طرح قرآن نے تورات کی تصدیق کی، قرآن نے زبور کی تصدیق کی، قرآن نے انجیل کی تصدیق کی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ قرآن کا نازل ہونا ہی تمہاری کتابوں کو سچا ثابت کرتا ہے، اور دوسری وجہ دوسری تصدیق قرآن کی یہ ہے کہ دیکھو کہ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے، پچھلی کتابوں میں اللہ رب العزت نے جو دین کی بنیادی باتیں اور جو اصول دین بیان کیے تھے، وہی اصول دین، وہی دین کی بنیادی باتیں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ اصول دین کیا ہیں؟ توحید کا بیان، نبوت اور رسالت کا بیان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ اصول دین ہیں، یہ دین کی بنیاد ہیں، اور یہ تین باتیں تورات کے اندر بھی موجود تھی، زبور کے اندر بھی موجود تھی، انجیل کے اندر بھی موجود تھی۔ اللہ نے جتنی شریعتیں نازل کی ہیں اور جتنے صحائف نازل کیے ہیں، ان تمام کے اندر یہ دین کے اصول اور یہ دین کی بنیادی باتیں موجود تھی، تو وہی باتیں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے بھی قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے، ان باتوں کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر دین کے اندر، ہر شریعت کے اندر بیان کی ہیں۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ الہ العالمین نے فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیز کہ جسے تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا۔ فرمایا سب سے پہلی بات، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ نے تم پہ شرک کرنا حرام قرار دے دیا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، دوسری بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے
اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، نحن نرزقکم و ایاہم، اس لیے کہ جیسے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ رزق کی خاطر، روٹی کی خاطر، روپے پیسے کی خاطر، غربت کی وجہ سے اپنے جو ہے بچوں کو قتل نہ کرنا شروع کر دینا، حمل ضائع کروانا شروع نہ کر دینا کہ بس ہم کھوائیں گے کہاں سے، ہم کھلائیں گے کہاں سے، ہم پالیں گے کیسے، ان کی تعلیم و تربیت کا خرچہ کیسے برداشت کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، نحن نرزقکم و ایاہم، جیسے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں انہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ روزی دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، رزق دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب مت جانا، خواہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی انسان کو، کسی نفس کو قتل مت کرنا۔ یہاں پہ صرف مسلمان کی قید نہیں لگائی کہ ناحق کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا، بلکہ کہا ناحق کسی نفس کو قتل نہ کرنا، اس میں مسلمان بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی شامل ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں، نفس کا ذکر کیا، اس کے اندر جانور بھی شامل ہیں، درندے بھی شامل ہیں کہ ناحق کسی جانور کو بھی قتل نہ کر دیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کا مال ناحق طریقے سے مت کھانا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ بھی اور تول بھی برابر رکھنا، انصاف کرنا۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں وہ انسان کی طاقت بساط کے مطابق نازل کیے، کوئی حکم ایسا نہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بھی بات کہو تو عدل کی کہو، انصاف کی کہو، خواہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی قریبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر بات کیسی کرنا؟ حق کی کرنا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی وہ وصیحت ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ 10 احکام اللہ نے ان آیات کے اندر بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 احکام وہ احکام ہیں کہ جو اللہ نے ہر دین کے اندر نازل کیے ہیں، ہر شریعت کے اندر نازل کیے۔ تو یہی بنیادی باتیں جیسے تورات کے اندر موجود تھی، جیسے انجیل کے اندر موجود تھی، جیسے زبور کے اندر موجود تھی، دیگر شرائع کے اندر موجود تھی، وہی قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کتاب کے پہلے منکر مت بنو، پہلے انکار کرنے والے پہلے منکر مت بنو۔ اس آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ تم لوگوں کے لیے برا نمونہ مت بنو، اس لیے کہ تم اہل علم ہو، تم اہل کتاب ہو، لوگوں کے مقتدا ہو، لوگوں کا مرجع ہو۔ یہودی غیر یہودی، اہل کتاب غیر اہل کتاب، مشرکین عرب، وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر تم نے اس قرآن کا انکار کر دیا، اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا تو تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انکار کر دیں گے، تمہاری وجہ سے دوسرے بنی اسرائیل بھی انکار کریں گے، دیگر اہل کتاب بھی انکار کریں گے، تمہارے انکار کی وجہ سے مشرکین عرب بھی انکار کر جائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، تم پہلے منکر مت بنو، لوگوں کے لیے برا نمونہ مت بنو، اس لیے کہ جو برا نمونہ بنتا ہے، جو کسی برے کام کو ایجاد کرتا ہے،
جو کسی برے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو اس برے کام کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوتا ہے، پھر اس کے دیکھا دیکھی، اس کی تقلید کے اندر، اس کی پیروی کے اندر جتنے لوگ وہ برا کام کرتے جاتے ہیں ان کا وبال اور ان کا گناہ بھی اس کے سر پر آتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، کوئی اچھا کام ایجاد کیا، یعنی ایسا کام جو سنت اور شریعت کے مطابق ہے، دین میں ایسے کام کا رواج ڈالا، ایسے کام کو ایجاد کیا جو شریعت کے مطابق ہے، جو سنت کے مطابق ہے، تو فرمایا اس اچھے کام کا ثواب بھی اسے ملے گا، پھر اس کی وجہ سے جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، جس کا دین میں نہ کوئی ذکر ہے، شریعت میں جس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ حضور کے زمانے سے مثال ملتی ہے، نہ صحابہ کے زمانے سے مثال ملتی ہے، نہ تابعین تابعین کے زمانے سے مثال ملتی ہے، نہ فقہاء مجتہدین مفسرین کے زمانے سے مثال ملتی ہے، ایسا کوئی کام، ایسی کوئی رسم، ایسی کوئی بدعت اگر کسی نے دین کے اندر ایجاد کر دی تو فرمایا اس رسم کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس رسم کو کرتے چلے جائیں گے ان تمام کا گناہ بھی اسی کے ذمہ آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اچھا نمونہ بننا چاہیے، برا نمونہ نہیں بننا چاہیے۔ آج لوگ ہم جو ہیں بہت سے کام ایسے کر بیٹھتے ہیں جو پھر بعد میں ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس کو کرتی رہتی ہیں کہ جب ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کیا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ ایسے کیا کرتے تھے، چنانچہ ہماری وجہ سے ایک برے کام کی ابتدا ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ بھی ہمارے ذمہ، ہم تو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بعد میں جا کے وہ کیسی شکل اختیار کرتا ہے، کیسی بھیانک شکل اختیار کرتا ہے اس کا ہم تصور ہی نہیں کرتے۔ کسی کو جو ہے سامنے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا، کسی کو فلم دکھانے کے لیے بٹھا دیا، آؤ میں تمہیں موبائل پہ دکھاتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھو، یہ گانا دیکھو، یہ ڈرامہ دیکھو، یہ فلم دیکھو۔ تو جس طرح خود کے دیکھنے کا گناہ ہے، اسی طریقے سے جس کو میں نے راغب کیا ہے، جس کو میں نے ترغیب دی ہے، جس کو میں نے دعوت دی ہے، اس کا گناہ بھی میرے ذمہ آ رہا ہے۔ جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا، حضور نے فرمایا جتنے لوگ اس طریقے کی پیروی کریں گے ان کا ثواب اسے ملے گا، اور جس نے کوئی دین کے اندر برا طریقہ ایجاد کر دیا تو جتنے لوگ اس برے طریقے کے اوپر چلیں گے ان کا وبال بھی اس کے ذمہ آئے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے منکر نہ بنو، اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارے انکار کی وجہ سے دیگر اہل کتاب بھی انکار کریں گے، تمہارے انکار کی وجہ سے مشرکین عرب بھی انکار کر دیں گے کہ وہ تو علم والے تھے، وہ کتاب والے تھے، اگر وہی نہیں مانتے تو پھر ہم کیوں مانیں؟ جاہل تو پہلے انکار کر جائیں گے۔ اور فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے، میرے احکام کے بدلے تم ثمن قلیل مت خریدو، ثمن قلیل مت لو، تھوڑی قیمت مت لو۔ حضرت امام سودی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ثمن قلیل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ دنیا کا متاع، دنیا کی کچھ قیمت لے لینا، کچھ دنیا لے لینا، اور اس کے بدلے کے اندر جو ہے وہ اللہ کے احکام کو چھپا لینا، یا اللہ کے احکام کو نہ ماننا، اللہ کی کتاب کو نہ ماننا۔ اب یہودی جو تھے بنی اسرائیل، ان کی کتابوں کے اندر قرآن مجید کا ذکر موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی صفات موجود تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے حقیقی بیٹوں کو جانتے ہیں۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے حقیقی بیٹوں کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی مجمع عام ہو، ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہوں، اور کوئی اس کے اندر کسی کا کوئی حقیقی بیٹا سامنے آ جائے تو وہ ہزاروں لوگوں کے اندر اپنے حقیقی بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اور اسے کوئی شک نہیں پڑتا، کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ فرمایا اسی طریقے سے وہ حضور کو جانتے تھے، حضور کے بارے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، مگر اس بات کو وہ لوگوں سے چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، لوگوں سے چھپاتے تھے۔
حضور کی صفات کو چھپاتے تھے، حضور کی شان کو چھپاتے تھے، حضور کے مقام کو چھپاتے تھے، حضور کی نبوت اور رسالت کو چھپاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم حضور پہ ایمان لے آئے، اللہ کی آخری کتاب پہ ایمان لے آئے، تو پھر لوگ جو ہمیں نذرانے اور ہدیے دیتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ ہم جو غلط تعویلات کرتے ہیں، ہم جو غلط باتیں بیان کر کے لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، تو پھر وہ غلط تعویلات بیان ہو جائیں گی، اس لیے کہ قرآن ہوگا اور قرآن کے احکام کے اندر تو ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس ڈر سے، ان نذرانوں کے بند ہو جانے کے ڈر سے، ہدیوں کے بند ہو جانے کے ڈر سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، حضور کی صفات کو بیان نہیں کرتے تھے، حضور کی نبوت اور رسالت کے متعلق لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن قلیل کے بدلے میری آیات کو مت بیچو، میرے احکام کو مت بیچو۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ثمن قلیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ثمن قلیل کے بدلے مت بیچو، تو کیا تھوڑی قیمت کے بجائے اگر کوئی بندہ زیادہ قیمت لے لے، ثمن کثیر لے لے، زیادہ پیسے لے لے تو پھر ٹھیک ہے، یا تو ثمن قلیل کہا گیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کا سارا کے سارا مال و متاع، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب قرآن کے مقابلے میں، نبوت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی تمام لذات و خواہشات یہ دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، قرآن کی ایک آیت کے مقابلے کے اندر ثمن قلیل ہے۔ اگر ساری کی ساری دنیا اور دنیا کے سارا مال و دولت اگر لایا جائے تو وہ بھی قرآن کی ایک آیت کے بدلے میں ثمن قلیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑے نہیں لے سکتے، زیادہ لے کر جو ہے قرآن کو بیچ سکتے ہیں، اللہ کے احکام کو بیچ سکتے ہیں، قرآن میں تبدیلی کر سکتے ہیں، حق بات کو چھپا سکتے ہیں، نہیں فرمایا اللہ ثمن قلیل فرمایا 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، اے میرا حضور فرما دیجئے کہ دنیا کا سارا کے سارا مال و متاع یہ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے۔ وہ ساری کی ساری دنیا یہ دین کے مقابلے میں ثمن قلیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ کے ہاں تو اس ایک مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ مال و متاع ہے، جو لذات و خواہشات ہیں، اگر اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں ہوتی، اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری دنیا ثمن قلیل کے اندر آتی ہے، لہٰذا چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے لالچ کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے عہدوں کی خاطر ہمیں اللہ کے احکام کو بدلنا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے احکام کو چھپانا نہیں چاہیے، اللہ کے احکام کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خرابیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔